बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 25 मार्च बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रहनुमा के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा था, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बगावत का मुकदमा ख़ारिज कर दिया है और ये बड़ी अहम पेशरफ्त सामने आई है, चूँकि बगावत के मुकदमात जो दर्ज किए जा रहे थे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क़यादत के ख़िलाफ़ या सियासी कारकुनान के ख़िलाफ़, उस पर ये एक्शन लिया गया है। और साथ इमरान खान की जानिब से जिन 5 मुकदमात में हिफाज़ती ज़मानत में तौसीक़ करवाई गई है लाहौर हाई कोर्ट में, वो असल में मामला क्या है। और फिर ज़मान पार्क ऑपरेशन के हवाले से जो चीज़ें सामने आई हैं और ज़मान पार्क ऑपरेशन को रुकवाने के लिए जो मुमकिन ऑपरेशन है उसके हवाले से इमरान खान ने खुद दलाइल दिए और उसमें जो पेशरफ्त लाहौर हाई कोर्ट में सामने आई थी उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और साथ हम बात करेंगे इमरान खान के मुकदमात की तफसीलात की फ़राहमी की दरख्वास्त पर जो लार्जर बेंच है उसने लार्जर बेंच तश्कील देने का कहा गया है अदालत की जानिब से, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और ये बहुत ज़रूरी था कि इमरान खान के ख़िलाफ़ अदालत ने 22 मार्च को ये हुक्म दिया था कि ठीक है, इमरान खान के ख़िलाफ़ जो पुलिस के मुकदमात हैं उसकी तफसीलात आ गई हैं, 2 दिन में और मुकदमा दर्ज हो गए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा ये तो हर घंटे बाद मुकदमा दर्ज कर रहे हैं, तो हम कहाँ जाएँ? आप अगर इस तरीके से अपना हुक्म इम्तनाई वापस ले लेंगे तो हम तो फिर यहाँ एक हर घंटे बाद हमारे खिलाफ मुकदमा दर्ज हो रहा है, तो आप इसके ऊपर हमें परमानेंट कोई रिलीफ दें। जिस पर अदालत ने कहा कि जो इमरान खान के खिलाफ दर्जनों मुकदमात बन चुके हैं, इसका कोई ना कोई सॉल्यूशन होना चाहिए। और जिस तरीके से एक मुकदमे की तफसील आती है और फिर अदालत कहती है कि चलें अब इस केस को डिस्पोज ऑफ करते हैं, और फिर नए मुकदमे की तफसीलात आ जाती हैं, नया मुकदमा दर्ज हो जाता है। इस वजह से लार्जर बेंच बनाने का हुक्म जारी किया गया है। बहुत अहम और बहुत ज़रूरी था जो अदालत की जानिब से ये स्टेप लिया गया है। पहले मैं आपको बताता चलूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खातून रहनुमा और MNA शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ एक मुकदमा दर्ज किया गया था और शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ बगावत का मुकदमा था जो दर्ज किया गया था और इस्लामाबाद में ये मुकदमा दर्ज किया गया था, जिस पर उस मुकदमे को ख़ारिज करने के हवाले से दरख्वास्त दायर की गई थी इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब की जानिब से ये फ़ैसला सामने आया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ वफाकी दारुल हुकूमत में दर्ज बगावत के मुकदमे को ख़ारिज करने का हुक्म दे दिया। मोहसिन अख्तर कियानी साहब ने महफूज फ़ैसला सुनाया। हाई कोर्ट ने शानदाना गुलजार के ख़िलाफ़ बगावत के मुकदमे पर दलाइल सुनने के बाद 14 मार्च को फ़ैसला महफूज किया था, जो कल 24 मार्च को फ़ैसला सुनाया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने शानदाना के ख़िलाफ़ अवाम को उकसाने और इदारों के ख़िलाफ़ नफ़रत फैलाने पर मुकदमा दर्ज किया था। FIR में 124A जो पाकिस्तान पिनल कोड का बगावत का सेडिशन का कानून है, 124A उसके तहत और 153A और 505 की दफ़ात के तहत बगावत, इश्तियाल अंगेज़ी और नफ़रत फैलाने से मुतल्लिक़ ये केस था। उन्होंने पेशावर पुलिस लाइन्स खुदकुश हमले के बाद TV शोज़ में कोई तनकीद की थी इदारों पर, जिसकी वजह से ये बगावत का मुकदमा दर्ज किया गया था। और फिर उसके बाद उनकी गिरफ़्तारी की भी कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने पहले हिफाज़ती ज़मानत पेशावर हाई कोर्ट से ली और फिर वो मुतल्लिका अदालत में पेश हो गई थी। अब एक चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, वो बहुत अहम है कि जो सेक्शन 124A है सेडिशन का, जो बगावत का है, इसको लाहौर हाई कोर्ट में चैलेंज किया जा चुका है जस्टिस शाहिद करीम साहब की अदालत में और बाकायदा इसके ऊपर नोटिस जारी हो चुके हैं। अब देखना ये है कि ये जो नोटिस जारी हुआ है और जिस तरीके से अदालत ने रिपोर्ट तलब की है, तो उम्मीद की जाती है कि इंशाअल्लाह ये जो ऐसे मुकदमात हैं ये खारिज होंगे। और इस तरह के जो बगावत की चीज़ें हैं, आपको कोई अगर इख्तिलाफ़ करता है, आईन पाकिस्तान ने बड़ा क्लियर कह दिया है कि जो आज़ादी इज़हार राय वो आपका फंडामेंटल राइट है। आगे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं। हाँ, जो उन रिस्ट्रिक्शंस के से आगे जाता है आप उनके खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन बगावत तो बहुत बड़ा इल्ज़ाम है। गद्दारी और बगावत, मेरे ख़्याल में ये तो एक आखिरी किसी के ऊपर कोई बड़ा इल्ज़ाम लग जाए तो वो यही इल्ज़ाम होगा कि किसी को बगावत का, और बगावत किससे, अपने इदारों या अपने मुल्क से, या गद्दारी किससे, अपने इदारों या अपने मुल्क से। ये बहुत बड़ा इल्ज़ाम होता है किसी भी शहरी के लिए। तो ये जो इस तरह की चीज़ें हैं, और ये मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ कि ये जो 124A है, ये बरतानवी राज का, जब बरसगीर पर बरतानवी राज था तो वो अपने ग़ुलामों को और अपने जो जो उनके बादशाहत में या सल्तनत में उनकी रियाया थी, उनको नत्थ डालने के लिए, नकेल डालने के लिए और उनको बरतानिया के ख़िलाफ़ जो हर सूरत में प्रोटेस्ट और कोई गुफ्तगू करने या बयान देने से रोकने के लिए ये बगावत का जो कानून है वो दिया गया था। हमारे पिनल कोड जो है वो 1860 का है
جس کو لارڈ میکولے کا قانون کہا جاتا ہے، کالا قانون، تو یہ اس وقت کے 124 سے اس میں شامل کیا گیا تھا، جو آج تک جو ہے وہ 1.5 صدی سے زیادہ وقت گزر گیا ہے، لیکن یہ بغاوت کا کیس، یہ تو ہم آزاد ہو گئے 1947 میں برطانیہ جب چلا گیا تو اس کے بعد ہم آزاد ہو گئے، آزادی کے بعد کون سا بغاوت کا قانون برقرار ہے؟ اور اس کے اوپر چیزوں کو ہمارے عدالتوں نے دیکھنا ہوگا۔ دوسری جانب عمران خان کل لاہور ہائی کورٹ میں پیش ہوئے تھے، اور عمران خان کے خلاف بیسیکلی 5 دہشت گردی کے مقدمات تھے اسلام آباد میں، اور اس پر عمران خان نے حفاظتی ضمانت لی تھی۔ 24 مارچ تک لاہور ہائی کورٹ نے حفاظتی ضمانت دی تھی۔ جس دن عمران خان 18 مارچ کو پیش ہونے گئے تو عمران خان کو یہ تھا کہ میں 17 مارچ کو عمران خان کو حفاظتی ضمانت ملی 24 تک، اور 18 مارچ کو عمران خان نے جانا تھا جو متعلقہ عدالتیں تھیں، دہشت گردی کی اسلام آباد کی عدالتیں، تو وہاں پر جب عمران خان گئے جوڈیشل کمپلیکس میں تو عبوری ضمانتیں درخواستیں دائر کر دی گئی تھیں کہ عمران خان جہاں توشہ خانہ کیس میں پیش ہوں گے وہیں پہ ان کیسز میں بھی پیش ہو جائیں گے۔ وہاں پر کیا ہوا کہ عمران خان کی پیشی سے متعلق معاملات خراب ہو گئے، چیزیں خراب ہو گئیں، اور عمران خان کو عدالت نے اجازت دے دی کہ وہ گاڑی میں سے ہی ان کی حاضری لگا دی جائے اور ان کو واپس آنے کی اجازت دے دی گئی۔ چونکہ عمران خان جوڈیشل کمپلیکس میں جا نہ سکے، وہاں انوائرمنٹ ایسا بن گیا تھا، عمران خان بہت لیٹ ہو گئے تھے، دہشت گردی کے جو مقدمات تھے ان میں عبوری ضمانت نہ لے سکے تھے۔ اب عمران خان کی 24 مارچ کو حفاظتی ضمانت ختم ہو رہی تھی، عمران خان گیا حفاظتی ضمانت کی توسیع کے لیے۔ عدالت میں جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب اور جسٹس انوار حسین پر مشتمل 2 رکنی بینچ تھا۔ عمران خان کی حفاظتی ضمانتوں کی درخواست پر پہلے رجسٹرار آفس نے اعتراض لگایا تھا کہ حفاظتی ضمانت کی توسیع کا کوئی قانون یا ایسی کوئی درخواست نہیں ہوتی، اس وجہ سے یہ درخواست ناقابل سماعت ہیں، جس پر پھر جو عدالت ہے جب 2 رکنی بینچ نے سنا، انہوں نے رجسٹرار آفس کے اعتراض کو ختم کر دیا۔ عمران خان کے وکیل نے دلائل دیتے ہوئے کہا کہ ہم پیش ہونا چاہتے ہیں متعلقہ عدالت میں، ہماری بدنیتی کہیں بھی نہیں ہے، عمران خان کی شدید سیکیورٹی خطرات ہیں۔ عمران خان نے روسٹرم پر آ کر کہا کہ جب میں 18 مارچ کو اسلام آباد گیا تو پتھراؤ اور شیلنگ کی گئی، میری زندگی خطرے میں تھی، تمام کوششوں کے باوجود میں متعلقہ عدالت نہیں پہنچ سکا، میرے اوپر دہشت گردی کے 40 کیسز ہیں۔ سرکاری وکیل نے اعتراض کیا کہ عمران خان کو لاہور ہائی کورٹ کے بجائے اسلام آباد کی عدالت میں جانا چاہیے۔ عدالت نے عمران خان کو درخواست پر رجسٹرار آفس کا اعتراض ختم کیا۔ عمران خان کے وکیل نے کہا کہ 27 مارچ کو عمران خان نے دیگر کیسز میں اسلام آباد پیش ہونا ہے، یہ عدالت 27 مارچ تک حفاظتی ضمانت منظور کرے۔ طارق سلیم شیخ صاحب نے عمران خان کے وکیل کو بیان حلفی جمع کروانے کی ہدایت کی کہ جو آپ کا وکیل ہے وہ بیان حلفی جمع کروا دے کہ کیا اس طرح کا کوئی کیس، اس طرح کا کوئی جو درخواستیں ہیں ضمانت کی وہ آپ کی دائر ہو چکی ہیں، کیونکہ پی ٹی آئی کے وکلاء نے یہ سٹانس لیا تھا کہ ہماری درخواستیں دائر ہو چکی ہیں لیکن ہم پیش نہیں ہو سکے تھے۔ تو عدالت نے کہا کہ آپ اپنا بیان حلفی جمع کروا دیں، اور بیان حلفی میں آپ یہ لکھیں کہ آپ نے درخواستیں ضمانت کی آپ نے اسی وقت کی دائر کی جا چکی ہیں، پھر ہم آپ کو 3 دن کا ٹائم دے دیتے ہیں، اور بیان حلفی دیں کہ آپ اسلام آباد کی عدالت میں گئے اور درخواستیں دائر کیں، درخواستیں دائر ہوئی تھیں مگر اندر جانے نہیں دیا گیا، آپ کی درخواستیں انسداد دہشت گردی اسلام آباد میں زیر التوا ہیں، آپ کے بیان حلفی کو ریکارڈ کا حصہ بنائیں گے، ہم چاہتے ہیں کہ جو آپ لکھ کر دیں اس پر عمل درآمد بھی ہو، اور پھر اگر کوئی اس میں جھوٹ ہو یا غلط بیانی ہو تو اس کے نتائج بھی آپ کو بھگتنا پڑیں گے۔ خیر وہ عمران خان کا بیان حلفی نہیں تھا، وہ عمران خان کے وکلاء نے بیان حلفی جمع کروا دیا، اور عدالت نے 27 مارچ تک جو حفاظتی ضمانت ہے اس میں توسیع کر دی۔ اب اس میں ایک بات جو بار بار کی جا رہی ہے کہ جی 27 مارچ تک جو حفاظتی ضمانت کی توسیع ہے، عبوری ضمانت کی توسیع تو ہم نے سنی ہے، حفاظتی ضمانت کی توسیع کہاں سے آ گئی؟ تو اس کے لیے گزارش یہ ہے کہ آرٹیکل 199 کے تحت یہ درخواستیں دائر کی جاتی ہیں۔ ہمارے ضابطہ فوجداری میں حفاظتی ضمانت کی بھی کوئی نہیں ہے، شک نہیں ہے، لیکن یہ آرٹیکل 199 میں ہائی کورٹس کے پاس اختیار ہے۔ جب ہائی کورٹس کے پاس یہ اختیار ہے تو اس کے بعد جب 50 روپے کے اسٹامپ پر کسی کو باہر جانے کی اجازت دی جا سکتی ہے جو سزا یافتہ ہو، اس وقت آپ قانون نہیں پوچھتے، اس وقت آپ اس پر اعتراض نہیں اٹھاتے، تو آج بھی آپ کا اعتراض کرنا نہیں بنتا کہ حفاظتی ضمانت کی توسیع کیسے ہوگی۔ 27 مارچ کو عمران خان متعلقہ عدالتوں میں جائیں گے، وہاں پیش ہوں گے اور عبوری ضمانتیں اپنی کروا لیں گے۔ تو یہ بیسیکلی عمران خان کی ہی جانب سے عدالت کو کہا گیا تھا کہ ہمیں 27 مارچ تک کا ٹائم دیا جائے، چونکہ ہم نے 27 مارچ کو اسلام آباد جانا ہے۔ دوسری جانب عمران خان کے خلاف جو مقدمات تھے اس کی تفصیلات آپ جانتے ہیں، عمران خان اور پی ٹی آئی قیادت کے خلاف 127 مقدمات کی تفصیلات جمع کروائی گئی تھیں۔ اسلام آباد پولیس اور
पंजाब पुलिस की जानिब से। اس کے علاوہ ایف آئی اے نے ایک مقدمہ جو ممنوعہ فنڈنگ کیس کا ہے اس کی تفصیل جمع کروائی۔ نیب کی جانب سے کہا گیا کہ 2 مقدمات ہیں عمران خان کے خلاف جو دائر کیے گئے ہیں، جبکہ اینٹی کرپشن نے کہا کہ عمران خان کے خلاف مقدمہ نہیں ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکلاء اور فواد چودھری نے عدالت سے کہا کہ جناب آپ نے 22 مارچ کو فرما دیا کہ جی اب حکم امتناعی ختم ہوا، لیکن جو 22 مارچ انہوں نے 20 مارچ تک رپورٹ جمع کروائی ہے، اس کے بعد 2-3 مقدمات جو ہے وہ درج کر دیے گئے ہیں۔ تو اگر آپ ہمیں سیکیورٹی نہیں دیں گے تو یہ تو ایک گھنٹے کے حساب سے یہ مقدمات درج کر رہے ہیں، تو پھر ہم کہاں جائیں گے؟ ہمیں پروٹیکشن عدالتوں نے دینی ہے، ہمارے قانون نے دینی ہے۔ ایک شخص ہے، سینکڑوں مقدمات ہیں، وہ کہاں کس عدالت میں ضمانت کروانے جائے گا؟ کوئی تو ہمیں سیکیورٹی دی جائے، اور آپ اگر اس درخواست کو ڈسپوز آف کر دیں گے تو پھر آگے مقدمات انہوں نے کر دینے، وہ جو آگے مقدمات کریں گے اس کی سیکیورٹی ہمارے پاس کہاں ہوگی؟ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب اس بات کو سمجھ گیا ہے، انہوں نے کہا کہ یہ بات درست ہے کہ یہ مقدمات تو ایسے ہی ہو رہے ہیں، تو مقدمات کی تفصیلات کے لیے کیا میکانزم ہونا چاہیے؟ چونکہ جو سرکاری وکیل تھے پنجاب حکومت کے، انہوں نے کہا کہ ایف آئی آر درج ہو سکتی ہے، تعدیبی کارروائی کا لفظ ہونے سے گرفتاری نہیں ہو سکتی۔ سرکاری جو گورنر نگران حکومت کے وکیل ہیں، انہوں نے کہا کہ آپ نے روکا تھا، تعدیبی کارروائی نہیں کرنی۔ تعدیبی کارروائی سے مراد ہوتا ہے ہم نے گرفتار نہیں کرنا، نئے مقدمات تو درج ہو سکتے ہیں۔ جسٹس طارق سلیم شیخ صاحب کا کہنا تھا کہ انہوں نے صرف مقدمات کی تفصیل مانگی تھی، اس سے زیادہ تو ان کی استدعا ہی نہیں تھی۔ میرے سامنے جو کیس ہے اس کے حوالے سے فیصلہ دینا ہے۔ عدالت نے درخواست پر لارجر بینچ بنانے کی سفارش کرتے ہوئے درخواست چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ کو ارسال کر دی۔ جو لارجر بینچ ہے وہ یہ دیکھے گا کہ آیا عمران خان کے خلاف جو اس طرح کے مقدمات درج کیے جا رہے ہیں اس کی کیا توجہ ہے، اور کیا اس طریقے سے اگر مقدمات درج ہوتے رہے تو پھر عمران خان آج آپ درخواست ڈسپوز آف کر دیں، کل وہ کسی اور مقدمے میں، کوئی نئے مقدمے میں گرفتاری آ جائے گی، تو ان سارے معاملات کو، اور عمران خان کے خلاف ملک بھر میں جو درج مقدمات ہیں، اس معاملے کو، اس کے سلوشن کے لیے لاہور ہائی کورٹ نے کہا کہ اس کے اوپر لارجر بینچ بنائیں، دیکھیں کہ اس طرح کے مقدمات ہو سکتے ہیں۔ ایک شخص پہ آپ نے جو اتنے زیادہ مقدمات درج کر دیے ہیں، اور اگر حکومت کی بھی مان لیں 34-35 مقدمات ایک شخص پر درج ہونا یہ کوئی عام بات تو نہیں ہے۔ بہرحال دوسری جانب زمان پارک آپریشن کے حوالے سے جو ممکنہ نیا آپریشن ہے، کیونکہ جو پہلی توہین عدالت کی درخواست ہے اس پر 28 مارچ کا لیے جواب طلب کیا ہوا ہے، تو یہ نئی درخواست تھی کہ مزید پھر ہمیں خطرہ ہے کہ یہ زمان پارک کوئی آپریشن کر سکتے ہیں۔ تو اس پر عدالت نے، عمران خان نے کہا کہ میں 18 مارچ کو اسلام آباد جا رہا تھا، میں جب اسلام آباد ٹول پلازا پہنچا تو مجھے پتہ چلا کہ میرے گھر پر انہوں نے دھاوا بول دیا ہے، اکیلی میری پردہ دار بیوی گھر پر موجود تھی، ہراساں کیا گیا، وہاں پر توڑ پھوڑ کی گئی، اور انہوں نے تشدد کیا میرے ملازموں پر، ان کو گرفتار کر کے لے گئے، اب دوبارہ یہ دھاوا بولنا چاہتے ہیں، ان کو روکا جائے۔ عدالت نے زمان پارک کے ممکنہ آپریشن کے حوالے سے جو پی ٹی آئی کی درخواست تھی اس پر بھی 28 مارچ کے لیے نوٹس جاری کر دیے، تو انہیں عدالت بھی 28 مارچ کے لیے اور اس درخواست پر بھی 28 مارچ کا نوٹس جاری کر دیا ہے۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کامیاب ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔